کیا ایک بکری کی قربانی سب گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں اجماع نقل کیا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ بکری کے اندر صرف ایک شخص شریک ہو سکتا ہے، شریک بھی نہیں بلکہ بکری صرف ایک ہی شخص کی طرف سے ہوگی، اس میں دوسرا بندہ شریک بولے شریک نہیں ہو سکتا۔ ہاں اونٹ ہے، گائے ہے، اس میں تو شریک ہوں گے، لیکن بکری صرف ایک ہی شخص کی طرف سے ہوگی، ایک فرد کی طرف سے ہوگی، دوسرا بندہ اس پہ شریک نہیں ہو سکتا۔ جب دوسرا بندہ شریک ہی نہیں ہو سکتا تو یہ کہنا کہ سارے گھر والوں کی طرف سے بس ایک بکری ذبح کر دیں تو قربانی ہو جائے گی، یہ بالکل روایت و درایت کے خلاف ہے۔ بلکہ سنن ابن ماجہ میں اور المستدرک لصحیحین میں جو حدیث موجود ہے اس میں واضح لفظ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس شخص کے پاس وسعت اور گنجائش ہو۔ من یہ عربی کے اندر کلمہ عموم پہ دلال کرتا ہے، عام ہے کہ من جو شخص بھی صاحب وسعت ہو اور اس کے پاس گنجائش ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ایک گھر کے اندر کتنے ہی افراد کیوں نہ ہوں، جو بھی صاحب وسعت ہو، من کان لہ سعۃ، جس کے پاس گنجائش اور وسعت ہو اور اس کے باوجود لم یضحی، وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، حضور فرماتے پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز عید پڑھنے کے لیے نہ آئے جو وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ کون؟ جو بھی وسعت رکھتا ہے، تو اس میں ایک گھر کے اندر 4 افراد ہو، 5 افراد ہو، جتنے بھی افراد ہوں، جو صاحب وسعت ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اچھا پھر یہ بات ان کے لیے ہے جو قربانی کو واجب سمجھتے ہیں، اور جو لوگوں کو اپنی طرف سے گڑ کے رخصتیں اور اپنی طرف سے گڑ کے لوگوں کو سہولتیں بنا کے پیش کرتے ہیں، قربانی واجب نہیں، بس ٹھیک ہے سنت ہے، کر لے تو ثواب ہے، نہ کر تو کوئی گناہ نہیں، تو بھائی ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ جو قربانی کو سرے سے کسی کے لیے بھی واجب نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں قربانی واجب ہے ہی نہیں، تو ان کا تو مسئلہ ہی نہیں، یہ مسئلہ ان کا ہے جو قربانی کو واجب سمجھتے ہیں، اور ہم قربانی کو دلائل کی روشنی میں احناف قربانی کو واجب سمجھتے ہیں، دلائل کی موجودگی میں، دلائل ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک کو قرآن مجید میں حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ یہ صیغہ امر ہے، اور یہ اصول ہے مطلق الامر یدل علی الوجوب عند عدم القرینۃ الصارفہ، اگر قرینہ صارفہ موجود نہ ہو، مطلقاً جب امر آئے گا تو امر جو ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، اگر قرینہ صارفہ موجود نہ ہو تو امر مطلقاً وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں قرآن میں ونہر صیغہ امر ہے جو دلالت کرتا ہے کہ قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عید پڑھنے سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کر لیا فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وہ اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا جانور ذبح کرے۔ فَلْيَذْبَحْ، لِيَذْبَحْ بھی صیغہ امر ہے جو وجوب پہ دلالت کرتا ہے، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس شخص کے لیے وعید ارشاد فرمائی جو وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے اور حضور نے 10 سال ہی قربانی ادا فرمائی ہے، کبھی قربانی آپ نے ترک، تو نبی کا کسی عمل پہ دوام و استمرار اور مواظبت بھی وجوب کی دلیل ہوتا ہے۔ ان دلائل کی بنیاد پہ ہم قربانی کو واجب کہتے ہیں۔ جب ہم قربانی کو واجب کہتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حکم شریعت کا کس کی طرف متوجہ ہے، تو حکم کے اندر عام ہے من کان لہ سعۃ، جس کے پاس گنجائش ہو، مرد کے پاس بھی ہے، عورت کے پاس بھی ہے، بیٹوں بیٹیوں کے پاس بھی ہے، ماں باپ کے پاس بھی ہے، جس کے پاس گنجائش ہوگی اس کی طرف شریعت کا حکم متوجہ ہوگا، لہذا اس کو قربانی کرنی ہوگی۔ بعض لوگ ایک روایت کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی قربانی پورے خاندان کی طرف سے کرتے تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک ہی خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ بھائی اس حدیث کے اندر جو ایک خاندان کی طرف سے قربانی کی بات ہو رہی ہے
وہ ہو رہی ہے ثواب کے لیے. کس کے لیے ہو رہی ہے؟ ثواب کے اعتبار سے کہ یعنی اس قربانی کے اندر خاندان کے جتنے افراد ہیں ان کو اس قربانی کے ثواب میں ہم شریک کر لیا کرتے تھے. جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی اور حضور قربانی کر کے تو کیا فرماتے تھے کہ یا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، یا اللہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد کی آل کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو اب یہ ہے کہ وہ ثواب میں شریک کرتے تھے، ورنہ قربانی جو ہے وہ ثابت